الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم حضرات، ماہ رمضان کے متعلق بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں۔ آج انشاءاللہ رمضان ہی کے متعلق ایک اور مزید بات آپ حضرات کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے مخصوص اور محبوب عند اللہ عبادات میں سے ایک عبادت ہے تلاوت قرآن۔ اس لیے رمضان کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو رمضان ہی میں نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لوگو رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ چونکہ قرآن کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے، رمضان میں، اسی لیے اس کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ روزے اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بہت گہرے انداز سے جوڑ دیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی متعدد احادیث میں روزے، رمضان اور قرآن، صیام اور قرآن دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کلمہ گو مسلمان جس کو رمضان نصیب ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ رمضان میں تلاوت قرآن کثرت سے کرے، خوب کثرت سے تلاوت قرآن کرے، چونکہ تلاوت قرآن اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اعمال تو ہر وقت ہے، لیکن رمضان میں خصوصیت سے تلاوت قرآن کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ باعث اجر و ثواب ہے، اور کتنی اہمیت ہے رمضان میں تلاوت قرآن کی، کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ صحیح بخاری کی اس روایت سے ہو سکتا ہے جو حدیث کئی بار گزر چکی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے نقل کیا، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبرائیل۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ جود و سخا کرنے والے تھے، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے نبی تھے، خصوصاً رمضان میں، جبکہ رمضان میں جبرائیل امین آپ کے پاس آتے تھے، اور رمضان کی تمام راتوں میں پہلی رات سے لے کر کے آخری 29ویں یا 30ویں رات تک برابر جبرائیل امین روزانہ رات میں آپ کے پاس آتے تھے۔ اور کس مقصد کے تحت آتے تھے، کیوں آتے تھے؟ فَيُدَارِسُهُ القرآن، قرآن کا دور کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام پڑھتے، جبرائیل امین سنتے تھے، دور تھا۔ اس سے اندازہ لگا، اہل علم دو چیزیں یہاں سے اخذ کرتے ہیں کہ جبرائیل امین کا پورے رمضان کی راتوں میں نبی علیہ السلام کے پاس روزانہ آنا اور قرآن کا دور کرنا، اس سے دو نہایت اہم چیزیں معلوم پڑتی ہیں۔ نمبر ایک، قرآن کی تلاوت کی اہمیت، کہ اگر تلاوت قرآن سے رمضان کی راتوں میں کوئی بڑا عمل ہوتا تو جبرائیل امین شاید اس عمل کو بتانے کے لیے آتے، لیکن نہیں، تلاوت قرآن کے لیے آئے، قرآن کا دور کرنے کے لیے۔ اس حدیث سے پتہ چلا، اہل علم کہتے ہیں کہ افضل الاعمال، رمضان کی راتوں میں، رمضان کے مہینے میں افضل الاعمال تلاوت قرآن ہے، چونکہ جبرائیل امین کو اللہ اسی خاص عمل کے خاطر اس عمل کے لیے بھیجتا تھا۔ اس سے اندازہ لگا کہ رمضان میں تلاوت قرآن کی کتنی اہمیت کی جبرائیل امین آئے۔ اور دوسری بات، اہل علم اس حدیث کی روشنی میں یہ بھی کہتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فیدارس القرآن، جبرائیل امین دور کرتے،
یہاں سے اہل علم ایک دوسرا نہایت اہم مسئلہ اخذ کیا کہ رمضان کے مہینے میں اگر قرآن کے حلقات قائم ہوں اور دور کیا جائے تو یہ بھی بڑا بہترین عمل ہے۔ گھر میں آپ ہیں، اپنے اہل ویال بیوی بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں، آپ قرآن پاک کی ایک سورت پڑھیں اور سب کھول کر کے اس کو سنیں، پھر ایسے باری باری ایک پڑھے باقی سنیں، تو اس کو دور کہا جاتا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر قرآن، یعنی ایک تو اجر و ثواب پاتا ہی ہے، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر گھر والوں میں سے یا ساتھیوں میں سے کسی سے پڑھنے میں غلطی ہو رہی ہے، تجوید کی، لفظ کی، کوئی عالمون کے بجائے تعلمون پڑھ رہا ہے، اگر کوئی اس طرح سے غلطی ہو رہی ہے تو دوسرے ٹوکیں گے، ہاں یہ غلط پڑھ رہے، یہ غلط، ایسا نہیں ایسا ہے۔ انسان کو کبھی بچپنے سے غلط قرآن یاد ہو جاتا ہے، ہمیشہ اسی کو غلط پڑھتا رہتا ہے، اپنے سے اپنی غلطی سمجھ میں نہیں آتی، پڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب دور کرے گا، دوست احباب یا اپنے اہل ویال بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے پڑھے گا، تو اس کی غلطیاں جو اپنے کو سمجھ میں نہیں آتی تھیں، دوسرے ٹوکیں گے اور دوسرے لقمہ دے کے بتائیں گے تو اپنی اصلاح ہو جائے۔ اس طرح سے پورے گھر والوں کے قرآن کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے تلاوت قرآن کو روزے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں بسند صحیح عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، اے لوگو، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یقول الصیام یا رب انی منعتہ عن الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، ویقول القرآن انی منعتہ عن النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، روزہ اور قرآن، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، صیام اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن بندے کے حق میں شفاعت کریں گی۔ یہ دونوں عبادتیں قیامت کے دن بندے کے حق میں شفاعت کریں گی، اور دونوں کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ جب بندہ حشر کے میدان میں قیامت کے دن اپنے حساب و کتاب کے لیے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور تنہا کھڑا ہوگا، کوئی اس کے ساتھ اس کا حامی، مددگار، عزیز و قریب کچھ نہیں، لیس بینہ بینہ ترجمان، ڈائریکٹ اللہ بات کرے گا، درمیان میں کوئی ترجمانی کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس موقع پر بندہ جب پریشان، دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آئے گا، تو یہ دو شفاعت صیام اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے۔ فیقول الصیام، روزہ کہے گا، صیام روزہ کہے گا، یا ربی انی منعتہ عن الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ۔ قرآن کہتا ہے، روزہ کا، اے اللہ میں اس بندے کا روزہ ہوں، اس بندے کا روزہ ہوں، انی منعتہ عن الطعام والشہوات بالنہار، اللہ میں نے اس کو کھانے سے، پینے سے، خواہشات سے دن بھر ہم نے روک رکھا تھا۔ محبوب بیوی سامنے تھی،
ہم نے ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ بھوکا پیاسا تھا، سامنے کھانا تھا، چاہتا تو کھا سکتا تھا، لیکن ہم نے کھانے نہیں دیا۔ انی منعتہ عن الطعام والشہوات بالنہار، میں نے کھانے پینے اور شہوات سے دن بھر اس کو روک رکھا تھا۔ جب تک سورج غروب نہ ہوتا ہم نے اس کو کھانے نہیں دیا، پینے نہیں دیا۔ فشفعنی فیہ، اللہ آج اس مشکل وقت میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، میری شفاعت کو قبول کر لے۔ پھر اس کے بعد وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، قرآن بول پڑتا ہے۔ جیسے روزے نے اپنی شفاعت ختم کی، قرآن بول پڑا۔ قرآن کہتا ہے انی منعتہ عن النوم باللیل، اے اللہ ہم نے رات میں اس کو سونے سے محروم کر رکھا تھا۔ دیکھا، اتنا مجھے پڑھتا تھا، اتنا مجھے تلاوت کرتا تھا، اتنا مجھے پڑھتا تھا تراویح میں، ویسے ہی رات بھر میں نے اس کو سونے سے روک رکھا تھا۔ پتہ چل گیا کہ رمضان میں تلاوت قرآن کا کتنا اہتمام ہونا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا انی منعتہ عن النوم باللیل، اللہ میں نے دن رات بھر اس کو سونے سے روک رکھا تھا۔ ہم نے اپنی تلاوت، اپنے پڑھنے، اپنے اندر تدبر و تفکر میں اس کو مشغول رکھا تھا، سونے نہیں دیا۔ فشفعنی فیہ، اللہ میں تیری کتاب قرآن ہوں، اس کے حق میں شفاعت کرتا ہوں، مجھے بہت پڑھا ہے، رات رات بھر مجھے پڑھتا رہا، یہ ہم نے سونے سے محروم کیا۔ آج اللہ میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کر لے۔ دونوں نے شفاعت کیا۔ دیکھیں اللہ نے دونوں کو جوڑ دیا، الصیام والقرآن، دن کی عبادت روزہ اور رات کی عبادت تلاوت قرآن۔ روزہ کہتا ہے میں نے دن بھر کھانے پینے سے روک رکھا تھا، اور قرآن کہتا ہے رات بھر میں نے اس کو سونے اور آرام سے روک رکھا تھا۔ جب دونوں شفاعت کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا فیشفعان، اللہ دونوں کی شفاعت کو قبول کر لیتے ہیں۔ بڑی خوش نصیبی ہے دوستو، رمضان کے مہینے میں تلاوت قرآن کا خاص اہتمام کرو۔ امام ابن حبان اور امام حاکم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بسند صحیح حدیث نقل کیا، قرآن کی تلاوت، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سیکھنا، عملی جامہ پہنانا، قرآن کتنی خیر و برکت کی چیز ہے۔ اس حدیث میں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگو، القرآن شافع مشفع ماہل مصدق من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث میں، حدیث سمجھیں اور اس حدیث کو یاد رکھیں، غور کریں، غیروں تک پہنچائیں۔ قرآن کی 4 صفات اللہ نے اس حدیث، اللہ کے رسول نے اس حدیث سے بیان کیا ہے، اور بڑی اہم صفات۔ پڑھنے کی فضیلت، پڑھانے کی فضیلت، عمل کرنے کی فضیلت، قرآن سے روگردانی اور کنارہ کشی کا انجام، 4 صفات اللہ نے بیان کیا، اللہ اس نے بیان کیا۔ نمبر 1 القرآن شافع مشفع، نمبر 2 وماحل مصدق، نمبر 3 من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، نمبر 4 اللہ اکبر ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ 4 صفات قرآن کی یاد رکھیں۔ نمبر 1 القرآن شافع مشفع، اے لوگو قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن سیکھو، قرآن سکھاؤ۔ قرآن کی تلاوت کرنے، پڑھنے، پڑھانے میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرو۔ کیوں؟
القرآن شافع مشفع، قرآن کی بڑی خوبی یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ قرآن سے جڑا رہتا ہے، قرآن پڑھنے سے، پڑھانے سے، سیکھنے سے، سکھانے سے، غور فکر کرنے سے، تلاوت کرنے سے، القرآن شافع، قرآن اس کے حق میں شفاعت کرے گا۔ شفاعت کبھی ہم لوگ سوچتے نہیں کتنی بدبختی ہوگی ان مسلمانوں کی کہ قرآن کھولنے کی نوبت نہیں آتی۔ القرآن شافع، قرآن کی سب سے بڑی خوبی اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ پہلی صفت، قرآن شفاعت کرنے والا ہے، قرآن شفاعت کرنے والا ہے، اور صرف شفاعت نہیں، مشفع، قرآن نے جس کے حق میں شفاعت کر دیا وہ کامیاب ہو گیا۔ مشفع، قرآن نے رب کے سامنے جس بندے کی جس چیز کی شفاعت کر دی، اللہ قرآن کی شفاعت کو رد نہیں کرتا۔ مشفع، اللہ تعالیٰ قرآن کی شفاعت کو قبول کرتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب کی تلاوت کرنے والا، پڑھنے والا بنائے۔ باقی صفات انشاءاللہ آئندہ ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کتاب کا پڑھنے والا، سکھانے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔